لاہور میں بارش کے باوجود حفظ شہریوں کا امتحان لینے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد بھی گرمی کی کیفیت برقرار۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کا شارٹ فال بلندیوں کو چھونے لگا۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ سخت حفظ میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بلبلا کر رکھ دیا ہے۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کو موصول ہونے والی میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دوران تفتیش ملزمان نے خاتون سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ ملزمان اور خاتون کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے فورنزک لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس میں اہم موڑ۔ متاثرہ خواتین کے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ بیانات منظر عام پر آ گئے۔ میری عمر 40 سال ہے، اسپین کی رہائشی ہوں۔ پہلی رات 4 اسلحہ بردار لوگ آئے اور ہمیں باندھ دیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر متعدد گھونسے مارے۔ رضادار آیا اور اس نے مجھ سے کمپیوٹر اور پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ میرے سر پر بہت زور سے پسٹل کا بٹ مارا۔ میرے ساتھ متعدد بار زیادتی کی۔ ایک خاتون کا الزام۔ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ پہ سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ رضا ڈار کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا۔ اغوا کے بعد رضا ڈار نے میرے رشتہ داروں اور دوستوں کو پیسوں کے لیے میسج کیے۔ میری والدہ نے $1,00,000 اکٹھا ہونے کا میسج کیا۔ رضا ڈار نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ آپ کے پیسے آ گئے ہیں۔ گاڑی سڑک پر کسی سے ٹکرائی تو ہم بھاگ نکلے۔ ٹریفک پولیس نے بھی ہمیں دھوکے میں رکھا۔ ایک اور پولیس کی گاڑی آئی جس میں خاتون اہلکار بھی تھیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا۔ دوسری خاتون کا بیان۔ چلڈرن ہسپتال میں وارڈ بوائز کے رویے سے تنگ زیر علاج بچی کے والد کا اقدام خودکشی۔ 3ری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ شہری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایم ڈی چلڈرن ہسپتال کے مطابق معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ قصوروار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہسپتال میں مریض بچوں اور لواحقین کے ساتھ بدسلوکی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ صوبے کی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا ڈیجیٹل ہیلتھ سینسس تکمیل کے نزدیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ دل کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ مریم نواز کا دسمبر تک 16 اضلاع میں کارڈیاک کیت لیبز فعال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فعال کیت لیبز کی کارکردگی کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچے کی ہلاکت اور 5 کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ مرکزی ملزم ٹھیکیدار اشرف تاحال مفروض۔ اسکول میں تعمیراتی کام کروانے والے ٹھیکیدار کو تاحال پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ پولیس نے اسکول کی مالکن نازیہ رضوان کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ ٹھیکیدار نے مذکور لینٹر کھلوانے کے لیے بھجوائے تھے۔ میں نے ٹھیکیدار کو لینٹر کھولنے سے منع کیا تھا۔ ٹھیکیدار نے پیسے بچانے کے لیے لینٹر جلدی کھلوا دیا۔ اسکول مالکن کا موقف۔ نجی اسکولوں کی موجیں ختم۔ اب کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی ہدایت پر غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی شروع۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے ایک ہی روز میں 744 غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ غیر رجسٹرڈ اسکول اور اکیڈمی مالکان کو 3 روز کے اندر رجسٹریشن کرانے کی حتمی ہدایت۔ وزیر تعلیم بولے خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ صوبائی دارالحکومت کے تمام نجی اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر نجی اسکولوں کی رجسٹریشن یا تجدید ممکن نہیں ہوگی۔ لاہور میں تقریباً 3,500 اسکولوں کو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ کرائے کی عمارتوں اور رہائشی عمارتوں میں قائم نجی اسکولوں کی خصوصی جانچ کا فیصلہ۔ عمارتوں کی حفاظتی جانچ کے لیے تھرڈ پارٹی انجینئرنگ کنسلٹنٹ کی خدمات لینے کی سفارش۔
30 غیر رجسٹرڈ اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ، مذکورہ اسکولوں کو رجسٹریشن کے نوٹسز جاری کرنے کے باوجود عمل درآمد نہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکولوں کو سیل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ غیر رجسٹرڈ اسکولوں کے سروے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا فیصلہ، اتوار کے روز سٹاف کی چھٹی کینسل، کل بھی سروے جاری رہے گا۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمود کہتے ہیں پیر تک نجی اسکولوں کا سروے مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ کوئی سستا نہیں ہے، انہوں نے پہلے نا سیدھا 70 روپے اوپر کیا ہے، پھر 30 روپے نیچے کر لیا، ایسے تو نہیں۔ ہاں جیسے پہلے تھا 250 روپے لیٹر، 230 روپے لیٹر، ایسے لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ روز روز 1 روپیہ کم کر دے، 2 روپے کم کر دے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ غریب بندہ کہاں پہ جائے گا؟ کوئی 250 روپے میں ہو لیٹر، پھر پتہ لگتا ہے کوئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سر جو پچھلے سال تھا اس جگہ پہ آ چکا ہے، مگر ہمارے ملک میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں وہی حساب ہے، کم از کم اس کو 230 پہ آنا چاہیے۔ بڑی مہربانی ان کی، ایک پیسہ انہوں نے جو کام کیا ہے، 1 روپیہ جو بھی کیا ہے، بہت بہت شکریہ ان کا، مہربانی ہے۔ پٹرول تو ویسے ابھی بھی مہنگا ہے، کوئی تقریباً کوئی 200 یا 230 یا اس کے قریب ہونا چاہیے، ابھی بہت زیادہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپیہ 97 پیسے کمی پر شہری مایوس، بولے جب قیمت کم کرنی ہو تو آٹے میں نمک کے برابر کم کی جاتی ہے، جب بڑھانی ہو تو بڑا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حکومت اگر ریلیف دینا چاہتی ہے تو پیٹرول 250 روپے کا لیٹر کرے۔ حکومت کا ہندسوں کا گورکھ دھندا، پیٹرول پر لیوی میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی 64 روپے 14 پیسے لیٹر سے بڑھا کر 70 روپے 36 پیسے کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے کی کمی، ڈیزل پر لیوی 70 روپے 82 پیسے لیٹر کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کا 48 گھنٹوں میں ملک گیر مظاہروں کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان بولے حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 1 روپیہ 97 پیسے کمی کا اعلان عوام دشمن ہے۔ حکومت پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی نہ کر کے عوام کے حق میں ڈاکہ مار رہی ہے۔ یہ سب حکمرانوں کی عیاشیوں اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ عالمی مارکیٹ میں جنگ سے پہلے یہ قیمتوں کے مطابق تیل کی قیمتیں مقرر کی جائیں، اپنا حق لینے کے لیے عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 5 روپے کرنے کے خلاف صدر اور وزیر اعظم سمیت دیگر کو خطرسال، خط جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے لکھا گیا۔ عوام سے کلائمیٹ کے نام پر فنڈز اکٹھا کر کے جنرل بجٹ میں استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں کلائمیٹ لیوی کا ہدف 50 ارب روپے مقرر کیا۔ کلائمیٹ لیوی میں اضافہ 14 دن میں واپس نہ لیا گیا تو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، خط کا متن۔